امام موسیٰ کاظم اپنا درد بیان کر رہے ہیں. ایک ستم موسیٰ کاظم پر جو بنو عباس نے ڈھایا، اور ایک وہ ستم جو امام موسیٰ کاظم اپنی زبان مبارک سے ہشام کو بیان کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھ میرا شیعہ یہ ہوتا ہے. مازن نے سوال کیا کہ پھر جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی جو نام نہاد شیعہ ہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ لفظ استعمال نہ کرو، سب ہمارے شیعہ، جو ہم سے محبت کرتا ہے شیعہ ہے نا. امام نے خاموشی اختیار کی، تائید کر دی، یعنی یہ فرما دیا کہ شیعوں کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک شیعہ اور ایک متشیعہ. شیعہ جس کے اندر امام کی بتائی ہوئی صفات پائی جاتی ہیں، متشیعہ یعنی جو شیعوں سے اپنے آپ کو منسوب کر لے لیکن اس کے اندر شیعوں والی صفات نہ پائی جاتی ہیں. نام نہاد شیعہ، بظاہر شیعہ، ظاہری شیعہ، نام کا شیعہ وہ اندر سے غیر شیعہ. آیا اتحاد کریں، آیا وحدت کریں، آیا مل بیٹھے متشیعہ کے ساتھ؟ امام فرماتے ہیں نا. قال فیہم التمہیز وفیہم التمییز وفیہم التنزیل. امام فرماتے ہیں خیال رکھو انہیں آزمایا جائے گا، ان متشیعہ کو آزمایا جائے گا، ان متشیعہ میں ان کو جدا کیا جائے گا، تمیز ایک دوسرے سے جدا کیا جائے گا، اور ان کے اوپر مصائب ٹوٹیں گے. ان متشیعہ کے اوپر کیا کیا ہوگا؟ تاتی علیہم سنون، ایسے سال و صدیاں آئیں گی، ایسا وقت آئے گا تفنیہم، جو ان کے اوپر بلائیں نازل کرے گا، مصیبتیں نازل کرے گا ان کے اوپر، ان متشیعہ کے اوپر. یہ جو میدان کے لوگ نہیں ہیں، گھروں میں بیٹھ کے شیعہ ہیں، یہ جو رسومات کے شیعہ ہیں، یہ جو ہماری راہ پر قائم نہیں ہیں، ان کے اوپر مصائب ٹوٹیں گے، ان کے اوپر مصائب بلائیں نازل ہوں گی، دشمن آئیں گے. وَطَاعُونٌ يَقْتُلُهُمْ، اور طاعون آئے گا جو ان کو قتل عام کرے گا، ان کی کلنگ کرے گا، آ کر ان متشیعہ کی کلنگ کرے گا. وَإِخْتِلَافٌ، اور ان کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے گا، ان کے اندر تفرقے بن جائیں گے، ان کے اندر گروہ بن جائیں گے. امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں، شہید یوم فرما رہے ہیں، امام مظلوم و تنہا بیان کر رہے ہیں. وہ امام جو دو شکنجوں میں، ایک ظلم کی چکی میں جو امام پہ سے، ایک چکی کا پارٹ بنو عباس اور دوسرا چکی کا پارٹ متشیعہ. متشیعہ کس کو کہتے ہیں؟ خاموش شیعہ کو، ساکت شیعہ کو، چین سے گھر میں بیٹھے شیعہ کو، لا تعلق شیعہ کو، بے تفاوت شیعہ کو، غیر متحرک شیعہ کو، فقط آرزویں کرنے والے شیعہ کو. وہ شیعہ جو کہتا ہے کہ میں مروں تو امام قبر میں آ کر مجھے نجات دیں، لیکن اس دنیا میں نے امام کی پیروی نہیں کرنی، یہ متشیعہ ہے. امام صادق امام کاظم فرما رہے ہیں جس ظلم کی چکی میں میں اور میرے شیعہ پس رہے ہیں، اس چکی کے دو پارٹ ہیں. دیکھا نا، چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک پتھر جو گھوم رہا ہوتا ہے اور ایک پتھر نیچے جو فکس ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. گھومنے والا پتھر ظلم ظالم حکومت ہے، اور نیچے جو فکس پتھر ہے خاموش، یہ متشیعہ ہے، خاموش شیعہ، خاموش اور ساکت امت جو اپنے امام کو ظلم کے حوالے کر دیتی ہے. امام کاظم فرماتے ہیں مجھے پتا ہے میں کس ظلم کی چکی میں پھنس رہا ہوں. اوپر سے زبانی کی ہادی عباسی، مہدی عباسی، ہارون عباسی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اور نیچے ایک متشیعہ قوم، خاموش شیعہ تماشاگر. میں 14 سال سے جیل میں ہوں، یہ خاموش بیٹھا ہے. میرا جنازہ دجلہ پہ آئے گا، فقط حکومت کو بری کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے آئے گا کہ حکومت نے قتل نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد انا للہ پڑھ کے چلا جائے گا. اور میرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ مزدور اٹھائیں گے. یہ متشیعہ ہیں، یہ ائمہ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، ان کے اندر ایسا طاعون آئے گا جو انہیں قتل کرے گا، ان کا قتل عام کرے گا. شیعہ تو نہ، ہمارا شیعہ کون ہے؟ پھر امام علیہ السلام نے شیعہ کی صفات بیان کی. ہمارا شیعہ کون ہے؟ من لا یہر حریر القلب. ہمارا شیعہ وہ ہے حریر، قلب کتے کو کہتے ہیں، حریر کتا جب سردی میں ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، پلہ یا پلہ کیا کہتے ہیں اس کو، پلہ جب سردی میں ٹھر رہا ہوتا ہے اس کی آوازیں نکلتی ہیں. آواز نکالتا ہے ذلت آمیز،
اور تظلم کی آواز، جس طرح اس کے اوپر بہت ستم ہو رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کو استغاثہ کہتا ہے وہ اپنا. لیکن عزیز من، سردی میں ٹھرے ہوئے کتے کے بچے کی آواز، اس کو حریر کہتے ہیں. امام کاظم کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی کتوں کی ذلیلانہ آواز نہیں نکالتا. شیعہ تو نہ، لا یحر حریر القلب. میرا شیعہ، ہمارا شیعہ کبھی بھی کتوں کی طرح ذلیل آوازیں نہیں نکالتا. کبھی بھی کتوں کی طرح جا کر وہ ذلیل کتا جو دم ہلاتا ہے، جو اس کو ڈنڈا مارے اس کے سامنے دم ہلاتا ہے اور آوازیں رحم طلب آوازیں نکالتا ہے، میرا شیعہ ایسے مطالبے نہیں کرتا. شیعہ کا کیا بولنا ہے؟ حریر القلب کیا ہے؟ حکومت کے ایوانوں کے سامنے جا کر ذلیلانہ طور پر بیٹھے رہو کہ پہلے ایک کرپٹ حکمران بیوروکریٹ ہمیں وقت ملاقات دے، کئی گھنٹے بیٹھے رہیں. شیعہ فرماتے ہیں امام کاظم، میرا شیعہ یہ نہیں ہو سکتا. میرا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا کہ جو جا کر ان سے اس قسم کی باتیں کرے، اس لہجے میں باتیں کرے. جناب تھانے دار، برائے مہربانی ہمارا جلوس نکل رہا ہے، آپ مہربانی کریں، فدوی کا جلوس نکل رہا ہے، امام حسین کی زیارت نکل رہی ہے، آپ ذرا رحم کریں، ہمیں تحفظ دیں. امام کاظم فرماتے ہیں میرا شیعہ یہ نہیں ہو سکتا. میرا شیعہ کون ہو سکتا ہے؟ میرا شیعہ وہ ہو سکتا ہے جو یزید کو للکارے، جو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جو یزید کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے. میرا شیعہ وہ ہے جو بھوک سے مر جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. غیرت مند شیعہ، عزت مند شیعہ. یہ نہیں ہوتا وہ جاب کے لیے مرد آباد امریکہ کہے کہ پھر ویزے کے لیے اپلائی کر دے، مرد آباد برطانیہ کہے کہ پھر یو کے میں جا کے جاب کرنا شروع کر دے. میرا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو بھوک سے، میرا شیعہ وہ ہے جو بھوک سے مر جائے، کسی ظالم، کسی طاغوت، کسی ستمگر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ولا یسأل وان مات جوعا. قلت، اب شاگرد کہتا ہے مولا یہ شیعہ جو ان صفات والا ہو، جو کتے کی طرح مظلومیت اور ذلت کی فریادیں بھی نہ کرتا ہو، جو کوے کی طرح بچا کھچا بھی نہ کھاتا ہو، جو بھوک سے مر جائے لیکن سوال نہ کرتا ہو، ایسے شیعہ کو ڈھونڈوں کہاں؟ کہاں ہے یہ آپ کا شیعہ؟ کہاں ہے یہ شیعہ آپ کا؟ فَأَيْنَ أَطْلُبُ هَؤُلَاءِ. مولا اس کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں جستجو کروں؟ این اطلب، قال علیہ السلام اطلبهم فی اطراف الارض. ان کو ڈھونڈنا ہے، یہ درباروں میں نہیں ملیں گے. ان کو ڈھونڈ زمین کے دور دراز علاقوں میں ڈھونڈ. یہ دور دراز پسماندہ علاقوں میں، دیہاتوں میں، فقیر گرانوں میں، دور دراز شہروں میں یہ ملیں گے، یہ موجود ہیں.